اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم سورۃ الطارق پڑھیں گے۔ سورۃ الطارق مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 17 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ تو سورج شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والسماء والطارق والطارق والسماء۔ واو کو سین کے ساتھ ملائیں گے اور سین کے اندر صفت ہمس اور صفیر دونوں ہوں گی، یعنی ہمس کا مطلب سانس جاری ہوگا سین کے اندر، وس اور سیٹی کی بھی آواز آئے گی صفت صفیر کی وجہ سے۔ میم کو لمبا کریں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی، اس وجہ سے یہ الف مدہ ہوئی۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ الف مدہ کے اوپر جو ہے وہ بڑی مد آ گئی ہے، تو بڑی مد جو ہوتی ہے وہ حروف مدہ کے اوپر آتی ہے۔ اب دیکھیں کہ الف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی لفظ کے اندر آ جائے تو والسمائی، یہ پورا ایک لفظ ہے، تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی لفظ کے اندر آئے تو وہاں پر مد متصل ہوتی ہے، یعنی کہ حمزہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، تو اس وجہ سے یہاں پر ہم مد جو ہے وہ لمبا کرتے ہیں 4 سے 5 سیکنڈ کے برابر۔ تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے والسماء، آخر میں حمزہ ہے تو حمزہ کی آواز آئے گی ای۔ والطارق، واو کو طا کے ساتھ ملائیں گے، وط تو طا کو موٹا پڑھیں گے اور یہاں پر طا کو لمبا بھی کریں گے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی اس وجہ سے والطارق۔ را کو باریک پڑھیں گے، اس کے نیچے زیر ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے اور یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے جب رکیں گے، کیونکہ جب رکیں گے تو قاف کے نیچے جو زیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر جزم آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر پھر قلقلہ ہوگا، یعنی کہ آواز کے اندر جنبش آئے گی تو آواز آئے گی والطارق، رق۔ را کو باریک، قاف کے اوپر قلقلہ، جب رکیں گے اور موٹا بھی پڑھیں گے والطارق۔ تو پھر پڑھیں گے والسماء والطارق۔ تو یہاں پر یہ آیت کا نشان ہے اور لام الف ہے، تو یہ آپشنل پلیس ہوتی ہے، چاہے تو آپ ملا کر پڑھیں، چاہے آپ رک جائیں۔ آگے ہے وما ادراک، وما ادراک ما الطارق، ما الطارق۔ وما، میم کو لمبا کریں گے، یہاں پر الف مدہ ہے اور الف مدہ کے اوپر چھوٹی مد آ گئی ہے، یعنی کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں آ جائے تو یہ ادرا کا اگلا لفظ ہے اور اس کے شروع میں حمزہ آ گئی ہے، اس وجہ سے یہ مد منفصل ہے۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا، یعنی کہ حمزہ جو ہے وہ پہلے لفظ سے جدا ہے، اگلے لفظ کے شروع میں ہے، اس وجہ سے۔ تو یہاں پر 3 سے 4 سیکنڈ آلموسٹ لمبا کرتے ہیں، تو پڑھیں گے وما اد، اور دار کے اوپر قلقلہ کریں گے، حروف قلقلہ میں سے ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے، تو جب حروف قلقلہ کے اوپر جزم آئے گی تب قلقلہ ہوگا، ادروائز قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں قاف کے اوپر بھی قلقلہ تب ہوا کہ جب یہاں پر ہم رکے، اگر جہاں پر ملا کر پڑھیں گے پھر قلقلہ نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے یہاں پر جو قلقلہ ہے وہ کمزور قلقلہ ہوگا۔ را کو موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس لمبا بھی کریں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے وما ادراک، ادراک ما الطارق۔ میم کو ڈائریکٹ طا کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو لمبا کیوں نہیں کیا، آگے کیوں ملایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ طا کے اوپر یہاں پر شد آ رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ جو 2 الف ہیں یہ بیچ میں ہم نہیں پڑھیں گے، یہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں، ان کو سکپ کر دیا جاتا ہے، تو ڈائریکٹ میم کو طا کے ساتھ ملائیں گے مت،
مطارق، تو کو موٹا پڑھیں گے، الف مدہ ہے لمبا کریں گے، را کے نیچے زیر ہے باریک پڑھیں گے، قاف کے اوپر جب رکیں گے تو قلقلہ کیا جائے گا، پیش ختم ہو جائے گی، جزم آ جائے گی، تو پڑھیں گے مطارق، رق را کو باریک، ٹھیک ہے، مطارق، وما ادراک مطارق، النجم، اور یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر نون کے اوپر شد ہے اور اس سے پہلے کوئی ایسا حرف نہیں ہے کہ جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو اور اس زبر زیر پیش والے حرف کو نون کے ساتھ ملایا جائے، تو اس وجہ سے یہاں سے جب سٹارٹنگ لیں گے تو الف کے اوپر زبر ہم اپنی طرف سے لگائیں گے تاکہ اس کو نون کے ساتھ ملایا جا سکے، وگرنہ ہم قاف کو نون کے ساتھ ملائیں گے جب ملا کر پڑھیں گے، لیکن جب ہم قاف کے اوپر رک جائیں گے تو پھر یہاں الف کے اوپر زبر لگا کر اس کو نون کے ساتھ ملائیں گے، تو پڑھیں گے النجمس، النجمس، ثاقب، ثاقب، النجمس، حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے اوپر شد غنہ کریں گے اور 1 سے 2 سیکنڈ لمبا کریں گے، النجمس، جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، حروف قلقلہ ہے اور جزم بھی آ گئی ہے، کمزور قلقلہ ہوگا، النجمس، سا کو نرم پڑھیں گے اور لمبا بھی کریں گے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے اس وجہ سے، اور قاف کو موٹا پڑھیں گے، با کے اوپر قلقلہ کریں گے جب رکیں گے، ثاقب، النجم الثاقب، النجم الثاقب، ان کل نفس لما، نفس لما علیہا حافظ، علیہا حافظ، ان کلو، نون ساکن کے بعد کاف آ گیا، اخفا کریں گے، نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھیں گے اور لمبا کریں گے، ان کلو، کاف کو باریک پڑھیں گے، نفسل، فا کے اوپر صفت ہمس کریں گے، سانس کو جاری کریں گے، نف، نف، اور یہاں تنوین کے بعد لام آ گیا تو ادغام کریں گے بغیر غنے کے، نفسل، نفسل، لما، میم کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے، الف مدہ ہے لمبا بھی کریں گے، لما، نفسل لما علیہا، یا یہاں پر لین ہے نرم پڑھیں گے، ہا کو لمبا کریں گے، الف مدہ آ گیا، علیہا حافظ، ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور لمبا بھی کریں گے، الف مدہ ہے، حافظ، جب یہاں پر رکیں گے تو ضا کے اوپر جو 2 پیش ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ضا کے اوپر جزم آ جائے گی، تو اس وجہ سے اس کو حافظ پڑھیں گے اور ضا کے اوپر جو ہے وہ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو موٹا بھی پڑھیں گے، اور ضا کے اندر جو ہے وہ صفت رخاوت آ جائے گی، یعنی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور آواز یہاں پر جاری کریں گے، حافظ، حافظ، فظ، حافظ، ہاں پوری آیت پڑھیں گے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہا اور ہا دونوں کی آواز کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ مختلف کر کے پڑھیں، علیہا حافظ، آگے ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنظُرِ، فَلْيَنظُرِ، لام کے اوپر صفت توسط کریں گے، ہلکی سی آواز کو جاری کریں گے، نون ساکن ہے اس کے بعد ضا آ گیا، اخفا کریں گے، موٹا اخفا ہوگا، فَلْيَنظُ، فَلْيَنظُ، ضا کو موٹا پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، لام کے اوپر صفت توسط کریں گے، فَلْيَنظُرِ، فَلْيَنظُرِ انسان، نون ساکن ہے اس کے بعد سین اخفا کریں گے، باریک اخفا ہوگا کیونکہ سین باریک ہے اس وجہ سے، انسانو، سین کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، مما، میم کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے، لمبا بھی کریں گے، مما خلق، خا اور قاف دونوں کو موٹا پڑھیں گے،
لام کو باریک پڑھیں گے، اور جب یہاں پر قاف کے اوپر رکیں گے تو قلقلہ کریں گے، کیونکہ قاف کے اوپر پھر جزم آ جائے گی اس وجہ سے. تو یہ جو قلقلہ ہوگا یہ درمیانہ قلقلہ ہوتا ہے، اس کو اسٹرونگ قلقلہ کہتے ہیں، کمزور سے اوپر والا درجہ ہے. خلق. تو پڑھیں گے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ مِن مَّاءٍ دافق دافق. خُلِقَ، خا اور قاف دونوں کو موٹا پڑھیں گے، لام کو باریک پڑھیں گے. خُلِقَ مِن مَّاءٍ. نون ساکن کے بعد میم آ گیا تو ادغام غنے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر میم کو لمبا کریں گے. الف مدہ ہے اور بڑی مد بھی ہے کیونکہ، اور مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ جو کہ الف ہے اس کے بعد حمزہ اسی لفظ کے اندر آ گیا، اس وجہ سے 4 سے 5 سیکنڈ لمبا کریں گے. تو پڑھیں گے میم. تو نون کو یہاں پر نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون کو میم کے ہم اندر ادغام کر دیتے ہیں تو نون کی آواز ختم ہو جائے گی، تو یہ میم ہی بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر میم کو پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے. مِن مَّاءٍ دافق. دال کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، اور قاف کے اوپر جب رکیں گے تو 2 زیر ختم ہو جائیں گی، اور یہاں پر جزم لے آئیں گے تو پھر قلقلہ کریں گے دافق. اس کو ایک زیر کے ساتھ نہیں پڑھنا، چاہے 2 پیش ہوں جیسے اوپر آیا تھا یا 2 زیر ہوں. جب وہاں پر رکتے ہیں تو دونوں کو ہم ختم کر دیتے ہیں، سکپ کر دیتے ہیں. تو ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش نہیں پڑھتے، تو اس کو دافقی نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے دافق. تو پڑھتے ہیں خُلِقَ مِن مَّاءٍ دافق. تو تنوین کے بعد دال آگے اخفا کریں گے باریک والا. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دافق. يَخْرُجُ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ وَالتَّرَائِبِ. یخرج، خا کو موٹا پڑھیں گے اور یہاں پر صفت ہمس بھی ہوگی، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر پیش ہے یخرج یخرج من بی. تو نون ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر اقلاب کریں گے، یعنی کہ نون کو میم کے اندر بدلیں گے، اس وجہ سے یہاں پر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے. تو یہ اقلاب ہوتا ہے، اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. تو نون کو میم کے اندر بدلا تو میم کی آواز یہاں پر چھپا کر پڑھیں گے، اور ہونٹوں کو تو آپس میں ملائیں گے لیکن نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. میم میم بینس. یہاں پر یا لین ہے، نرم پڑھیں گے، اور صاد کو موٹا پڑھیں گے، لام کے اوپر توسط کریں گے. بین الصلبی بین الصلبی من بین الصلبی والترائب. را کو موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے، لمبا بھی کریں گے، الف مدہ ہے اور مد متصل آ گئی ہے، 4 سے 5 سیکنڈ لمبا کریں گے. با کے اوپر قلقلہ ہے، با کے اوپر قلقلہ کریں گے، جب رکیں گے تو پڑھیں گے والترائب. یخرج من بین الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. انہ، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے اور ہو کو لمبا کریں گے، اس کے اوپر الٹا پیش ہے. انہ علی، عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، لام کو لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے. علی رجعہ، را کو موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے، جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے اور کمزور قلقلہ ہوگا. عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، ہا کو لمبا کریں گے، اس کے نیچے کھڑی زیر ہے. رجعہ لقادر.
قاف اور الف دونوں کو موٹا پڑھیں گے اور قاف کو لمبا بھی کریں گے، الف مدہ ہے یہاں پر، اور در یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر جب رکیں گے 2 پیش ختم ہو جائیں گی تو جزم آ جائے گی یہاں پر، تو جب را کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، تو پڑھیں گے لقادر، انہو علی رجعہ لقادر، انہو علی رجعہ لقادر۔ تو اب اس پورے سبق کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے اور میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، وما ادراک ما الطارق، النجم الثاقب، اور اگر یہاں پر ملا کر پڑھیں تو پڑھیں گے وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، ان کل نفس لما علیہا حافظ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، انہو علی رجعہ لقادر۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا۔ اگر اس سبق کے اندر کسی قسم کا کوئی کوسچن ہے تو آپ مجھ سے ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی کلاس کے اندر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔